الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. ماشاءاللہ جاوید بھائی نے آج اپنے گھر میں امیر المومنین خلیفہ مسلمین حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت کی خوشی میں یہ محفل سجائی ہے. اللہ پاک ان کا سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. حاضرین محترم، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام کی ایک ایسی ہستی ہیں کہ ہمیشہ مسلمانوں کو ان پہ فخر رہا اور ہے اور رہے گا. لیکن بات یہ ہے کچھ لوگوں نے حضرت مولا علی کی شان میں افراد سے کام لیا، کچھ نے تفرید سے کام لیا. کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ان کو مولا نہ کہو، کرم اللہ وجہ الکریم نہ کہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو، اور ان کے سامنے نام لیں تو ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے. اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے بس یہی سمجھ لیا ہے کہ علی علی کرتے جاؤ گے بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ اہل سنت کو اللہ پاک نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ اہل سنت نے ہر صحابی رسول کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق مانا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا یہ وہ ہستی ہیں جن کو مولا میں نے نہیں کہا، آپ نے نہیں کہا، خود حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے. بخاری شریف کے حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے. ارے جس کو خود حضور نے یہ لقب عطا فرمایا ہو، میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان سے یہ لقب چھیننے والے؟ اور ہماری اوقات ہی کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے حضرت علی وہ ہیں جن کے نام لینے کو، جن کے ذکر کرنے کو حضور نے عبادت قرار دیا ہے. اور حضرت علی وہ ہیں کہ فرمایا جو علی سے محبت رکھے وہ مومن ہے، جو علی سے بغض رکھے وہ منافق ہے. علی سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا، حضرت علی کے بغض کو حضور نے منافقت کی علامت قرار دیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں یہ نام کتنا مقدس ہے. یقیناً آپ کو بھی مجھے بھی کتنا عجیب لگتا ہوگا کہ ایک نشہ کرنے والا شخص، بھنگ پینے والا شخص، شراب پینے والا شخص اپنی پلید زبان سے وہ جو ہے نا حضرت علی کا نام لے رہا ہے. وہ مقدس نام ہے. الحمدللہ اہل سنت حضور کے ان صحابہ کا کتنا احترام کرتے ہیں. ایک شخص آیا مفتی اعظم ہند کے پاس، اعلیٰ حضرت کے پوتے کے پاس، اور آ کر کہا جی مجھے جو ہے نا حضور کی بیٹیوں کے نام بتائیں. تو جب اس نے کہا نا تو مفتی اعظم اپنی بیٹھک سے اندر کے کمرے کی طرف چلے گئے. اس نے کہنا شروع کر دیا دیکھیں جی اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو حضور کی بیٹیوں کے نام بھی نہیں آتے، یہ ابھی کتاب کھولیں گے دیکھیں گے پھر آگے مجھے بتائیں گے. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئے نا تو حضرت کے داڑھی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے.
ہاتھ پاؤں سے لگ رہا تھا کہ وہ وضو کر کے آئے ہیں. فرمایا میں وضو کرنے گیا تھا, حضور کی بیٹیوں کے اتنے مقدس نام ہیں کہ میں ان کے نام بغیر وضو کے لیتا ہی نہیں تھا, بغیر وضو کے میں ان کے نام نہیں لیتا. اور آج تماشا بنا ہوا ہے, ہر بھنگ پینے والا, ہر شراب پینے والا, نشہ کرنے والا حضرت علی 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 پکار رہا ہے, اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو ہے نا بس بخشا گیا. نہ نماز کا پتہ ہے, نہ روزے کا پتہ ہے, نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, ہماری حکومت کو اس معاملے میں سوچنا چاہیے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس ہستی ہیں, اللہ پاک نے بڑی عجیب خصوصیات عطا فرمائی ہے. دیکھیں لوگ حضور کی خدمت میں آئے, کوئی جوانی میں آیا, کوئی ادھیڑ عمر میں آیا, کوئی بڑھاپے میں آیا, کوئی کب آیا, کوئی کب آیا. حضرت علی وہ ہستی ہیں کہ جب حضرت علی کی ولادت ہوئی, حضرت علی دنیا میں آئے, حضور علیہ السلام اس وقت حضرت علی کے گھر میں ہی رہتے تھے, اپنے چچا ابو طالب کے پاس ہی رہتے تھے. حضور نے حضرت علی کو اپنی گود میں اٹھایا, گھٹی لگائی, اور جو ہے اپنی چچی سے پوچھا کہ اے چچی آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے؟ تو چچی نے کہا کہ اب سے پیدا ہوئے آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور نے اٹھایا اور مسکرا کے اپنے سینے سے لگایا, حضرت علی نے آنکھیں کھول دی. یاد رکھیں حضرت علی کی یہ عجیب خصوصیت ہے کہ آپ نے دنیا میں آنکھیں کھولی, سب سے پہلے جس چیز کو دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ تھا. حضرت علی نے سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے, اور ان کا بچپن حضور کے ہاتھوں میں گزرا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 7-8 سال کے قریب تھی, حضور علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی, آپ علیحدہ گھر میں رہتے تھے. مکہ میں قحط آیا, لوگ پریشان ہو گئے, تو حضور علیہ السلام اپنے چچا حضرت عباس کے پاس گئے اور کہا کہ آئیں ہم حضرت ابو طالب کے پاس جاتے ہیں, ان کے بچے زیادہ ہیں, معاملات جو ہے بڑے خراب ہیں, ہم جاتے ہیں, ایک بچہ ان کا آپ لے آئیں, آپ پالیں, ایک بچہ میں لے آتا ہوں, میں پالتا ہوں, ایک بیٹا آپ لے آئیں, ایک میں لے آتا ہوں. حضور علیہ السلام, ذرا غور کرنا, حضور علیہ السلام حضرت عباس کو لے کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر ان سے کہا کہ ہم آپ کا ایک ایک بیٹا لینے آئے ہیں پالنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ لے جاؤ, لے جاؤ. تو حضور علیہ السلام نے حضرت عباس سے پوچھا کہ آپ کون سا لے جائیں گے؟ حضرت عباس نے کہا آپ اپنی پسند کا لے لیں, پھر دوسرا میں لے جاؤں گا. تو حضور علیہ السلام نے حضرت عباس سے پوچھا میں کون سا لوں گا, میں کون سا لوں گا, آپ کیا سمجھتے ہیں, میں کس کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا؟ حضرت عباس نے فرمایا میں کیا, سارا جہان سمجھتا ہے کہ آپ علی کو ساتھ لے جائیں گے, آپ علی کو ساتھ لے جائیں گے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 7-8 سال تھی, قد میرا چھوٹا تھا. حضور علیہ السلام ہمارے گھر کے صحن میں آئے, ذرا غور کرنا, شان مولا علی دیکھیں. حضور علیہ السلام ہمارے گھر کے صحن میں آئے اور گھٹنوں کے بل, جس طرح ہم بعض اوقات گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے بچوں کو بلاتے ہیں, گھٹنوں کے بل حضور کھڑے ہوئے اور فرمایا یار علی آج سینے سے لگ. حضرت علی فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا آیا اور حضور نے مجھے اپنے سینے سے لگایا, اور پھر حضور مجھے اپنے گھر لے گئے. اور حاضرین محترم, آج لوگوں کو نماز روزے کا ہوش نہیں ہے, بس علی علی کا نعرہ لگا رہے ہیں. حضرت علی کو نماز کا کتنا شوق تھا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میری عمر جب 10 سال کی تھی نا, تو میں نے حضور علیہ السلام اور حضرت خدیجہ کو, کیونکہ ان کے گھر میں رہتے تھے, تو میں نے دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں, یعنی تکبیر کہی اور پھر کھڑے رہے, پھر رکوع کیا, پھر سجدہ کیا. میں نے جب یہ نماز سے فارغ ہوئے نے پوچھا کہ اے میرے پیارے بھائی جان, یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ تو حضور نے مجھے بتایا کہ ہم نے اللہ کی نماز ادا کی ہے, اور اس رب کی میں نے نماز ادا کی جس کا میں رسول ہوں. حضرت علی نے کہا کہ میں نے حضور سے عرض کی مجھے بھی یہ اچھی لگی ہے, میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. تو حضور نے کہا کہ پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ, اسلام میں داخل ہو جاؤ, پھر نماز پڑھو. 10 سال کی عمر میں حضرت علی نے کلمہ پڑھا, اسلام میں داخل ہوئے, اور آپ کو اسی دن سے نماز کا شوق تھا. اور نماز کا اتنا شوق تھا, حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ مولا مجھے جنت میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, جہاں نماز نہ ہو مجھے سکون ہی نہیں ہوتا ہے. اور حضرت علی نماز میں اتنے محو ہو جاتے تھے کہ دوران نماز جو بھی ہوتا ان کی توجہ نہیں جاتی تھی, ان کی توجہ نماز کی طرف ہی رہتی تھی.
اتنا ان کو نماز کا شوق تھا. ساری زندگی حضرت علی نے حضور کی خدمت کی ہے. ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے ہیں اور ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کی ہے. اور آخری باتیں میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ اللہ پاک نے حضرت علی کو علم کتنا عطا فرمایا. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اتنا علم دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، فیصلے کے لحاظ سے حضرت علی کا علم جو ہے نا اس کو سمجھنا ہر بندے کے بس میں نہیں ہے. وہ ایک واقعہ ہے کہ دو خواتین سفر کر رہی تھی اور اتفاق سے دونوں حاملہ تھیں. راستے میں ہی دونوں کا وقت آ گیا. ایک کا بچہ پیدا ہوا بیٹا اور دوسری کی بیٹی پیدا ہوئی. اچھا، جس کی بیٹی پیدا ہوئی وہ ہوش میں رہی، جس کا بیٹا پیدا ہوا نا وہ بے ہوش ہو گئی. تو جو بیٹی والی تھی نا وہ بڑی چلاک تھی اور اس دور میں بیٹی کی پیدائش کو معیوب سمجھا جاتا تھا. تو اس نے کیا کیا، چپکے سے اپنی بیٹی کو اس کے ساتھ سلا دیا، بیٹے کو اٹھا کے اپنے ساتھ سلا دیا اور کہا کہ مجھ سے یہ پیدا ہوا، اس سے وہ پیدا ہوئی. اب وہ دوسری عورت جب ہوش میں آئی وہ اس بیٹی کو اٹھاتی، سینے سے لگاتی، اپنا دودھ بھی دیتی، لیکن وہ کہتی کہ جس طرح ماں میں نا کشش ہوتی ہے نا، اس بیٹی کی طرف مجھے کشش نہیں ہوتی تھی، میری کشش اس لڑکے کی طرف جاتی تھی. میں نے بڑا محسوس کیا. پھر میں نے اس عورت کو کہا کہ تو نے کہیں بچے تبدیل تو نہیں کر دی؟ میری جو ممتا ہے اس کی طرف کھینچ کے جاتی ہے، اس لڑکی کی طرف نہیں جاتی. تو نے بچے تبدیل کر دیے، میرا بچہ واپس کر. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں تبدیل کی، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تو وہ عورت مدینے میں آئی، حضور کا تو وصال ہو چکا تھا. صحابہ کرام کو کہا کہ میری مدد کرو، اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے، میری مدد کرو. اب صحابہ نے کہا کہ ہم کیا کیسے مدد کریں؟ وہ کہہ رہی ہے، وہ قسمیں اٹھا رہی ہے، تمہارے پاس گواہی کوئی نہیں ہے. تو اتنے میں حضرت علی آئے. تو اس عورت نے حضرت علی کو کہا کہ میری مدد کریں، اے داماد رسول، اے حسنین کے والد، میری مدد کریں کہ اس عورت نے، ظالم نے میرا بیٹا مجھ سے چھینا ہوا ہے، فیصلہ کریں. حضرت علی نے کہا میں فیصلہ کرتا ہوں. آپ نے 2 پیالے منگوائے اور ان عورتوں کو کہا کہ پردے میں جا کے نا اپنے سینے کا دودھ ان پیالوں میں نکالو. دودھ نکالا گیا تو حضرت علی نے دیکھا جس عورت کا دودھ گاڑھا اور زیادہ تھا نا، فرمایا بیٹا اس کا ہے. وہ دوسری کا دودھ کم تھا اور پتلا تھا، فرمایا تمہاری بیٹی ہے، بیٹا اس کا ہے. تو جس کا بیٹا تھا اس کو دے دیا. صحابہ نے پوچھا حضرت یہ آپ نے کہاں سے مسئلہ نکالا؟ تو آپ نے فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے. تو اللہ پاک نے مرد کے لیے ماں کے سینے سے بھی 2 گنا زیادہ دودھ رکھا ہے. جب بیٹا پیدا ہوتا ہے ماں کے سینے سے زیادہ دودھ آتا ہے، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے دودھ کم آتا ہے. اس قرآن کی آیت سے میں نے یہ مسئلہ سمجھا ہے. کسی نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ نے یہ علم کہاں سے حاصل کر لیا، یہ کہاں سے سیکھا ہے، ایسے فیصلے کرتے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا میں وہ خوش نصیب ہوں، جب میں پیدا ہوا تو مجھے حضور نے سینے سے لگایا، اور جب حضور مجھے لینے آئے تب بھی حضور نے سینے سے لگایا، اور جب لحد مبارک میں حضور کو اتارا گیا اس وقت بھی میں نے اپنے سینے سے حضور کو لگایا. اور جب حضور علیہ السلام کو غسل دے دیا گیا، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں کے اوپر کچھ پانی جمع تھا، ناک مبارک میں کچھ پانی جمع تھا، میں نے زبان سے وہ پانی چوس لیا، آنکھوں کے اوپر والا بھی ناک والا بھی پانی میں نے چوس لیا. اللہ پاک نے میرے سینے کو علم سے بھر دیا. تو یہ شان ہے حضرت علی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی. حاضرین محترم، حضرت علی سے محبت کا تقاضا ہے کہ ان کی تعلیمات پہ بھی عمل کریں. تو دیکھیں انہوں نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، ساری زندگی قرآن حدیث پہ عمل کیا ہے، ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، نماز سے محبت کی ہے. ہمیں بھی حضرت علی کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جوید بھائی کی کاوش اللہ پاک قبول فرمائے، انہوں نے یہ محفل سجائی.